بہت سارے لوگ یزید کے نام پہ اسلامی تاریخ میں یزید کے بعد بھی گزرے ہیں. بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ناموں میں یزید آتا ہے. بات چل پڑی ہے تو میں چھیڑ دوں یہ موضوع تھوڑا سا. میں نے کچھ دن پہلے ایک بیان کیا ہے کہ یزید کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے معتدل ہے. میرے خیال میں ان کی رائے یہ ہے کہ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں شریک ہونا یا ان کے حکم پہ قتل کرنا یہ کسی مستند روایت سے ثابت بولو بھائی نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. اسی طرح یزید کا شرابی کبابی یہ سب چیزیں بھی کسی مستند اوتھینٹک روایت سے ثابت نہیں ہے. روایتیں بھی ہیں اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں, کوئی مستند مضبوط چیز نہیں ہے. شرعی شہادت چاہیے نا فاسق قرار دینے کے لیے, تو وہ نہیں ہے. اس بیس پہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے یہ ہے کہ یزید کے بارے میں کیا کیا جائے, خاموش. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا یہ کہنا کہ کئی بزرگان دین کا نام یزید تھا اور یزید کے تعلق سے جتنی فاسق اور فاجر کی روایت ہیں وہ مستند نہیں ہیں. دیکھیے جن بزرگان دین کا نام یزید رکھا گیا تھا پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ ان کے والدین نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جو یزید تھا اس کی نسبت سے رکھا تھا, یا جنگ بدر میں جو صحابہ کرام جن کے لیے جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور جن کے لیے جنت کی بشارت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کی نسبت سے یزید رکھا گیا ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام میں یزید نام کے بزرگان دین تھے اور اصحاب بدر میں بھی یزید نام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. تو یہ ایک بہتان لگانا ہوا بزرگان دین پر. پھر یہ کہنا کہ فاسق اور فاجر کی روایتیں یہ مستند نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف یہ دیوبندی فالوورز کہتے ہیں, اور جس کو یہ مانتے ہیں تقی عثمانی جو کہ ایک اور دیوبندی ہے, تو دیوبندی اپنے ہی دیوبندی اساتذہ سے یہ کہتے ہیں. اس لیے کہ اس شخص نے یہ بھی کہا کہ تقی عثمانی صاحب کی بات مجھے معتبر لگتی ہے. یہ بات ان کے حساب سے صحیح ہے اس لیے کہ یہ دیوبندی فالوورز ہے. ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی اتباع کرنے والے ہیں, سلف الصالحین کے فالوورز ہیں, اور سلف الصالحین نے یزید کے فاسق ہونے پر کلام کیا اور یہ تواتر سے ثابت ہے. یہاں تک کہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے کفر کے تعلق سے سکوت اختیار فرمایا, لیکن فاسق و فاجر ہونے میں کوئی شک نہیں فرمایا, بلکہ فاسق و فاجر یزید کا ہونا یہ ثابت ہے. دراصل بات یہ ہے جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیوبندیوں کے تعلق سے واضح طور سے فرما دیا کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, یہ تو دیو کے بندے ہیں, یہ تو شیطان کے بندے ہیں, ہمیں ان سے کیا غرض, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہے عبد مصطفیٰ, پھر تجھ کو کیا, دیو تجھ سے خوش ہیں پھر ہم کیا کریں, ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا. اور اس شخص نے یہ بھی کہا تو یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ مشرک ہیں, ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی بہت خوب جواب عنایت فرمایا. فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. اور ایسے لوگوں کو مزید اور جلانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو یہ دیو کے بندے ہیں, ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. ہاں اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر یاد آ گیا, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. اور آخر میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ یزید امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تھا, اہل بیت کے مقابلے میں تھا, اور تم اس حیثیت سے اگر یزید کی تعریف کرتے ہو تو تمہیں یزید مبارک, ہمیں امام علی مقام کی غلامی مبارک. وما علینا الا البلاغ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں